اگر تم اللہ کی نعمت کو، اللہ کے ذکر کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس سے منہ موڑ لو گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، پھر ہم تم پر معیشت تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ کر دیں گے۔ فرصت اللہ نے آپ کو دی، اب آپ فرصت کی قدر کیجیے۔ اگر فرصت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ پر وہ وقت غالب آ جائے گا اور پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں میں اپنے آپ کو مصروف آپ رہ جائیں گے اور پھر آپ ٹائم ڈھونڈیں گے۔ میرے پہلے مہمان ایک بہت بڑی لاہور کی یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے صدر نشین ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب، بڑے درویش صفت انسان ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب۔ جی قاضی صاحب، بہت شکریہ سر، بہت زبردست موضوع آپ نے رکھا، اس پر تربیت کی واقعتاً ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور جو سرنامہ میں آپ نے آیت مقدسہ سورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی، لئن شکرتم لازیدنکم، وہ بہت اس موضوع میں ہماری رہنمائی فرما رہی ہے جی، کہ ہمیں اللہ رب العزت کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو پھر لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بھی شدید ہوتا ہے۔ اور اللہ کا عذاب جس کو اللہ خود شدید فرماتا ہے وہ کیسا سخت ہوگا۔ ایک تو اس میں عذاب کی صورت یہ ہے کہ نعمت خود ہی چھن جاتی ہے، جو نعمت دی ہوئی اللہ رب العزت وہی واپس لے لے۔ جیسے ابھی آپ نے حدیث مبارکہ کا ریفرنس دیا کہ عزت والی کی عزت کرو، تکریم کرو، کھانے کی تکریم کرو، ورنہ یہ نعمتیں پڑوسی نعمتیں ہیں، یہ چھن جائیں گی، واپس چلی جائیں گی، بھاگ جائیں تو پھر واپس نہیں آتی۔ تو ایک تو اس کا یہ ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ پر اس کا جو اپوزٹ چیز ہے وہ مسلط ہو جائے۔ اللہ آپ سے کھانا لے لے، تنگ دستی مسلط فرما دے۔ لہٰذا وقت پر چیزوں کی قدر کرنا، اصل میں تو یہ ہے قدردانی جب آپ نہیں کرتے ٹائم پر تو پھر وہ محرومی کا باعث ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو، اللہ کے ذکر کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس سے منہ موڑ لو گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، پھر ہم تم پر معیشت تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پھر بندہ پوچھے گا قیامت کے دن، یا اللہ میں تو دیکھتا سنتا انسان تھا، مجھے ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تم نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس وقت اس کو جو ڈیو ویٹیج تھا وہ تم نے نہیں دیا، اس کو اس وقت تھینکفل اس وقت نہیں رہے، اس وقت اللہ کا شکر تم نے ادا نہیں کیا۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ بات ہے، یہاں ذکر بمعنی شکر ہے۔ جی، ذکر بمعنی شکر ہے۔ ذکر کا ایک معنی قرآن حکیم بھی کیا، ذکر کا ایک معنی خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ بھی کی۔ تو بہت سارے علماء نے اس پر تعبیرات کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی صحابہ کو کہ شکر ادا کرتے رہا کریں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو تو حضور نے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ عبادت تو تم کر رہے ہو لیکن حسن عبادت کی بات ہے، وہ حسن عبادتک، یا اللہ ہمیں احسن عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ نعمتیں ہیں اور ٹائم پر ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر ٹائم پر ہم قدر نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا نا کہ اغتنم خمسن علی ان خمسن، 5 چیزوں کی 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لو۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا جوانی کی قدر کرو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ کیونکہ جوانی چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، بڑھاپا آ جائے تو پھر وہ قبضہ ہی کر لیتا ہے۔ ہمیں تو بہت تجربہ ہے۔ جی تو جوانی ایسی چیز ہے، فرمایا حضور نے پہلی بات یہ ہے کہ جوانی کی قدر کرو، ٹائم پر اسے پراپر یوز کرنا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے پروسیس بتایا ہے جس کے مطابق، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ورنہ ناقدری کرو گے تو پھر بڑھاپا غالب آئے گا تم پر، اور بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جاتا نہیں ہے، پھر وہ اس کی ساری تنگیاں آپ برداشت کرو گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، تو صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ جو اللہ نے صحت مندی عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، اگر اس کی وقت پر قدر نہیں ہوگی تو پھر محرومی کا باعث ہوگی، پھر بیماری آپ پر مسلط ہوگی ہی ہوگی۔ اسی طرح مال اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے تو اب اس کو پراپر طریقے سے جیسے اللہ نے کہا اس طرح خرچ کرو، ایسے نہیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کھانا لوگ ضائع کر دیتے ہیں اور بے تحاشا ضائع کرتے ہیں، اور شادی کے موقع پہ تو آپ دیکھیں
کتنا لوگ پلیٹوں کو بھر بھر کے سر اچھا یہ پتہ نہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آخری کھانا ہے، بس اس کے بعد قیامت آ زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھا رہے تھے. اور اتنی وہ اس کو وہ بنا لیتے ہیں، پہاڑیاں بنا لیتے ہیں اور کھا سکتے نہیں اتنا. میں کہتا دوبارہ لے لو، 3 دفعہ لے لو. 3 دفعہ لے لو، لیکن ایک دفعہ بھر کے رکھ لینا اور وہ اپنے وہ تسلی ہی ہو رہی ہوتی ہے، نفسیاتی کوئی تسلی ہے. تو اس طرح کی چیزیں. پھر یہ جتنی چیزیں مال ہے آپ نے اس کو نہیں استعمال کیا، ٹائم پر استعمال نہیں کیا، تو اللہ کی راہ میں پراپر طریقے پہ خرچ کریں. اور اگر وہ خرچ نہیں کر سکے تو پھر آپ پر تنگ دستی جو ہے وہ مسلط ہوگی. اسی طرح مصروفیت ہے آپ کو، جی فرصت اللہ نے آپ کو دی، اب آپ فرصت کی قدر کیجیے. اگر فرصت نہیں کریں گے، فرصت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ پر وہ وقت غالب آ جائے گا اور پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں میں اپنے آپ کو مصروف آپ رہ جائیں گے. اور فرصت کی قدر آپ کے پھر آپ ٹائم ڈھونڈیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے، اب میں کیا کروں. وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. تو وہ باعث محروم ہی ہوتا ہے. وہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی بندے نے کہا نا کہ حضور کیا کروں، وقت نہیں ملتا. آپ نے فرمایا اچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بہت زیادہ مصروفیات دے کے بھیجا اور وقت تمہیں تھوڑا دیا ہے؟ دیکھیں نا صوفی کا اینگل بڑا عجیب ہوتا ہے. کیا بات. کیا تم سمجھتے ہو اس نے مصروفیات تمہیں زیادہ دے دی ہیں اور ٹائم تمہیں کم دیا ہے؟ یہ گلہ کس پر ہے؟ یہ تو سوچو. واہ واہ. تو مطلب یہ ہے کہ وقت پر چیزوں کی قدردانی کرنی چاہیے ہمیں. سر اور بھی ہے، رزق کا بھی آپ نے فرمایا نا، صرف کھانا ہی تھوڑا رزق ہے. اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، یہ اللہ کا رزق ہے. خیال دیا ہے، خیال بھی ایک رزق ہے، علم رزق ہے.